السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری، ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہم مرکب ناقص کی قسمیں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے مرکب اضافی پڑھا ہے نا، مضاف مضاف الیہ والا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکب توصیفی کی۔ پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے مرکب توصیفی۔ یہ دو اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہوگا موصوف اور دوسرا ہوگا صفت۔ یہ دو اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی کوالٹی کو بتائے گا، اچھائی یا برائی کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ اگزامپل میں ہم لوگوں نے لیا الولد الصالح، یعنی نیک لڑکا، الولد الصالح نیک لڑکا۔ تو یہ جو الصالح ہے یہ ولد کی کوالٹی ہے نا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ لڑکے کی خوبی کو بتا رہا ہے۔ خوبی یا برائی کچھ بھی ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کوالٹی کہلاتا ہے۔ تو یہ دو اسموں کا ایسا مرکب ہوگا مرکب توصیفی جس میں ایک اسم جو ہوگا وہ دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی کو یعنی کوئی صفت کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہو گئی اور ایک ایگزامپل ہو گیا الولد الصالح نیک لڑکا۔ آئیے اب مرکب توصیفی کے بارے میں اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ایگزامپل ہم نے پڑھا الولد الصالح نیک لڑکا۔ تو اس کے پہلے جز کا مطلب ہوتا ہے پارٹ۔ تو الولد الصالح کا پہلا پارٹ کیا ہے؟ یہ الولد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو جیسے الصالح ہے اس ایگزامپل میں صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ تو اس ایگزامپل میں الولد ہمارا موصوف ہے اور الصالح ہماری صفت ہے، ٹھیک ہے۔ صفت کہتے ہیں کوالٹی کو، اور جس کی کوالٹی بتائی جائے وہ موصوف ہوتا ہے۔ تو اس ایگزامپل میں کیا ہے؟ الولد موصوف ہے اور الصالح اس کی صفت ہے۔ موصوف اور صفت اعراب، عدد، جنس اور وسعت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی چار چیزیں ایسی ہیں، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ صفت موصوف جیسا ہوگا ویسے ہی صفت بھی ہوگا۔ اعراب کے اعتبار سے دونوں سیم ہوں گے، یعنی پیش ہوگی تو دونوں پہ پیش ہوگا، زبر ہوگا تو دونوں پہ زبر ہوگا، زیر ہوگا تو دونوں پہ زیر ہوگا۔ عدد کے اعتبار سے دونوں سیم ہوں گے، مطلب اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جنس کے اعتبار سے یعنی اگر مذکر ہے موصوف تو صفت بھی مذکر لائیں گے، مؤنث ہے موصوف تو صفت بھی مؤنث لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وسعت یعنی معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے اگر موصوف جس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ معرفہ ہے تو صفت کو بھی ہم معرفہ لائیں گے، اگر جس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ نکرہ ہے تو صفت کو بھی ہم نکرہ لائیں گے۔ آئیے اس کو کچھ ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں کہ موصوف اور صفت ان چاروں اعتبار سے سیم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کچھ ایگزامپل سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ایگزامپل میں نے بتایا ہے الولد الصالح، میں کوشش کر رہی ہوں کہ پورے لیکچر میں ایک ہی ایگزامپل سے ہر بات کو سمجھا دوں آپ کو۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ یہاں پہ دیکھیے اعراب کے اعتبار سے سیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ولد صالح ہے، دیکھیے یہ ولدن ہے، دال پہ دو پیش آیا ہوا ہے، تو صالح پہ بھی لاسٹ میں کیا ہے؟ پیش آیا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ولدن کر دیا، دو زبر کر دیا، تو اسی کے اعتبار سے صفت بھی کیا ہو جائے گی؟ صالحن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ موصوف جیسا رہے گا صفت بالکل ویسی ہی آئے گی۔ یہاں پہ موصوف پر دو پیش تھا تو ہم نے صفت پہ بھی دو پیش لایا۔ اب پھر موصوف اگر ولدن ہو گیا، دو زبر کے ساتھ ہو گیا، تو ہم صفت بھی ویسے ہی لائیں گے، صالحن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ولدن ہم نے کر دیا موصوف کو تو صفت بھی اس کے جیسی ہی صالحن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اعراب جیسا رہے گا، رفع کی حالت میں رہے گا اگر موصوف، تو صفت بھی رفع کی حالت میں رہے گا۔ اگر موصوف نصب کی حالت میں ہوگا یعنی زبر آئے گا اس پہ تو صفت پہ بھی زبر آئے گا، اور اگر جر کی حالت میں ہوگا تو صفت بھی جر کی حالت میں ہوگی، زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب عدد کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پر ولدن ہے، ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو صالحن ہو گیا، ولدن صالحن، ایک نیک لڑکا۔ اور اگر ہم نے ولدانی کر دیا تو مطلب ہو جائے گا دو لڑکے، دو، تو صفت کیا لائیں گے؟ صالحان لائیں گے، دو نیک لڑکے،
ٹھیک ہے. ولدان صالحن نہیں کیا ہم نے، ولدان کے ساتھ صالحان لائے، کیونکہ اگر موصوف تثنیہ ہے، دو کے لیے آیا ہوا ہے، تو ہمیں صفت بھی تثنیہ لانی پڑے گی. اسی طرح سے اگر موصوف اولادن ہو جائے گا، ولدن ایک لڑکا، ولدان دو لڑکے، اور اولادن کہتے ہیں کئی سارے لڑکوں کو. ٹھیک ہے. اولادن یہ جمع ہو گئی تو ہم پھر صالحون لائیں گے، جمع لائیں گے، صالح کی جمع ہوگی صالحون. جیسے ولدن تھا تو صالحن تھا، ولدان ہوا تو اس کے ساتھ کیا لائیں؟ صالحان لائے، تثنیہ لائے. پھر اگر اولادن رہے گا تو اس کے ساتھ ہم جمع لائیں گے، صالحون لائیں گے. تو یہ عدد کے اعتبار سے مطابقت سمجھ میں آ گئی. اعراب کے اعتبار سے جیسا جیسا موصوف تھا، نصب رفع میں تھا تو رفع آئی صفت، نصب میں تھا تو نصب آئی صفت، اور جر میں تھا تو جر آئی صفت. پھر عدد میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایک ہے موصوف تو صفت بھی ایک آئی، تثنیہ ہے موصوف تو صفت بھی تثنیہ آئی، جمع ہے موصوف تو صفت بھی جمع آئی. اب دیکھتے ہیں جنس کے اعتبار سے. جنس کے اعتبار سے یعنی جینڈر کے اکارڈنگ اگر موصوف میل ہوگا تو صفت بھی میسکولن آئے گی، اور اگر موصوف کیا ہوگا؟ فیمیل ہوگا تو ہم صفت بھی مؤنث ہی لائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اگزامپل میں ولدن تھا تو صالحن آیا، ایک نیک لڑکا. لیکن اگر بنتن ہو گیا، بنتن کہتے ہیں لڑکی کو، تو صالحن کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ صالحن سے صالحتن ہو جائے گا. یہ تے دو پیش تن گولتے بنا کے اس سے دو پیش لگا دیا، صالحتن. گولتے ہم لوگوں نے جب مذکر مؤنث پڑھا تھا تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا گولتے جو ہے یہ مؤنث کی علامت میں سے تھا، ہے نا. تو صالحن کا ہم نے مؤنث کیسے بنا دیا؟ صالحتن کر دیا، وہ مؤنث بن گیا. ولدن صالحن ایک نیک لڑکا، بنتن صالحتن ایک نیک لڑکی. ٹھیک ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں ہیں. وسعت کے اعتبار سے ابھی تک ہم نے دیکھا اعراب کے اعتبار سے مطابقت کیسے ہوئی، عدد کے اعتبار سے دیکھا، جنس کے اعتبار سے دیکھا. اب وسعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے یعنی معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے. اگر موصوف یعنی جس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ معرفہ ہے تو صفت کو بھی ہمیں معرفہ لانا ہوگا. اگر جس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے موصوف، وہ ورڈ اگر نکرہ ہے تو ہم صفت کو بھی نکرہ لائیں گے. جیسے یہاں پہ ولدن ہے، دال دو پیش دن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. ہم نے دیکھا تھا ولدن دو تنوین جب رہتی ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، تو ہم صالحن لائے. لیکن اگر یہیں پہ ہم الولدو کر دیا، ہم نے اس کو الف لام لگا کے، نکرہ سے معرفہ الف لام لگا کے بنتا ہے، ہم جانتے ہیں نکرہ سے معرفہ الف لام لگا کے ہم بنا سکتے ہیں. تو ولدن نکرہ تھا تو صالحن لائے. لیکن اگر ولدن سے الولدو کر دیا تو صالحن سے کیا ہو جائے گا؟ الصالح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم نے کیا کیا؟ معرفہ کیا. اگر ولدن سے الولدو کر کے معرفہ ہو گیا تو صالحن سے الصالح کر کے ہمیں معرفہ کرنا پڑا، کیونکہ جب یہ نکرہ تھا تو ہم یہ نکرہ لے آئے تھے، لیکن اب یہ معرفہ ہو گیا تو ہمیں اس کو بھی معرفہ لانا پڑے گا. کیوں لانا پڑے گا؟ کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے چار اعتبار سے، یعنی جیسا جیسا موصوف رہے گا صفت اس کو فالو کرے گی. اعراب کے اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے بھی، جنس کے اعتبار سے بھی، اور وسعت کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جیسا جیسا موصوف ویسی ویسی صفت. اور اعراب، عدد، جنس اور وسعت کیا چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی آئی ہوپ کلیئر ہو گئی ہوں گی. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ اعراب، عدد، جنس اور وسعت کے اعتبار سے جیسا جیسا موصوف رہے گا صفت اس کو فالو کرے گی. ہم نے دیکھا تھا عدد میں موصوف اگر واحد تھا تو صفت بھی واحد آئی تھی، موصوف تثنیہ تھا تو صفت بھی تثنیہ آئی تھی، موصوف جمع تھا تو صفت بھی جمع آئی تھی. اب آئیے ایک ایکسیپشن کو دیکھتے ہیں. یہ رہا ہمارا ایکسیپشن کہ موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہوگی. غیر عاقل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس عقل نہ ہو، عقل والا انسان ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں، قلم ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، ساری کیا ہو جائیں گی؟ غیر عاقل ہو جائیں گی. تو غیر عاقل کی جمع اگر موصوف کی جگہ پر ہوگا تو اس کے لیے صفت کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے. یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ ساری چار چیزیں جو ہم نے پڑھی، اعراب، عدد، جنس اور وسعت، ساری چیزوں میں موصوف جو ہے وہ صفت کو فالو کرتی ہے. صرف ایک کنڈیشن ایسی ہے جہاں فالو نہیں کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہوگا تب اس کنڈیشن میں صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے اقلام سمینۃ، اقلام سمینۃ. اقلام کیا ہے؟
قلم کی جمع ہے، پین کی جمع ہے، پلورل ہے پین کا. تو اقلامن ہے جب غیر عاقل کی جمع ہے یہ، تو اس کے لیے ہم صفت کیا لائے ہیں؟ سمینتن لائے ہیں. سمینتن کیا ہے؟ یہ گول تے جو لاسٹ میں لگی ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو واحد مؤنث ہے یہ سمینتن. تو ہم یہ اقلام سمینتن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کچھ قیمتی قلم. اور الملابس النظیفۃ، نظیفتن کہتے ہیں صاف کو، الملابس النظیفۃ صاف کپڑے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اگزامپل ہو گئے کہ غیر عاقل کی جب جمع تھی تو صفت ہم واحد مؤنث لائے. اور یہاں پہ دیکھیے جیسے یہ رجالن ہے، یہ تو عاقل کی جمع ہے. رجلن، رجلان اور رجالن آتا ہے، یہ تو عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے صفت کیا لا رہے تھے؟ صالحون لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جب جمع ہوتا ہے تو اس کے لیے صفت بھی جمع آتی ہے. رجالن غیر عاقل کی جمع نہیں ہے، نارمل عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے صالحون لائے تھے. نساء کہتے ہیں عورتوں کو، تو اس کے لیے صالحات لائے تھے، جمع مؤنث لائے تھے. ٹھیک ہے، جمع کے لیے جمع لا رہے تھے، مذکر کے لیے مذکر کی جمع لائے تھے، اور مؤنث کے لیے مؤنث کی جمع لائے تھے. ہم پیچھے جو قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں اسی کے اکارڈنگ چیزیں چل رہی تھیں. لیکن جب یہاں پر غیر عاقل کی جمع ہو گئی موصوف کی جگہ پر، تو ہم صفت کیا لے آئے؟ واحد مؤنث کی صفت لے آئے. تو یہاں پہ ہماری یہ چیزیں ہو گئی. ہم لوگوں نے مرکب توصیفی کمپلیٹ کر لیا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مرکب اشاری پڑھیں گے، اور اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ مل جائیں گے، تو پڑھتے رہیے. السلام علیکم.